جی السلام علیکم. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مبارک صدیقی کو جانتی ہیں, مبارک صدیقی صاحب کو؟ وعلیکم السلام احمد بھائی. جی ہاں, مبارک صدیقی صاحب اردو ادب کے معروف شاعر ہیں اور ان کی نظمیں خاصی مقبول ہے. اچھا, مبارک صدیقی صاحب کا آپ کو معلوم ہے وہ کچھ شہر سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کے؟ جی, وہ پاکستان کے ایک معروف شاعر ہیں اور ان کا تعلق کراچی سے ہے. نہیں, مبارک صدیقی صاحب کا بیسکلی تعلق جو ہے لاہور سے ہے. اوہ اچھا, لاہور سے تعلق ہے ان کا, یہ بھی معلومات میں اضافہ ہوا. ہاں, اور ان کی اردو ادب کی کوئی معروف مزاحیہ نظم سنائیں یا سیریس نظم سنائیں جو آپ کو معلوم ہے. احمد بھائی, مبارک صدیقی کی مزاحیہ نظمیں تو خاصی معروف ہیں, لیکن فی الحال مجھے ان کی کوئی نظم زبانی یاد نہیں. آپ کوئی مخصوص نظم سننا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی نظم سنائیں جو ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے, یہ تو کمال کی نظم ہے نا, اس کے بارے میں سنائیں, یہ بتائیں, سنائیں تھوڑی سی. احمد بھائی, ہوا کی ذات میں دیا جلانا واقعی ایک خوبصورت نظم ہے. اس نظم میں شاعر نے امید اور حوصلے کی بات کی ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. دیا جلانا ایک علامتی اظہار ہے جو مشکلات میں روشنی پھیلانے کا استعارہ ہے. اچھا, اس میں جو دیے کا ذکر کیا گیا ہے وہ دیا کون سا ہے, مٹی کا دیا ہے یا دوسرا پیتل کا دیا ہے؟ احمد بھائی, یہاں دیا ایک علامتی استعارہ ہے. اصل میں اس کا مٹی یا پیتل سے تعلق نہیں, یہ روشنی اور امید کی علامت ہے جو مشکل حالات میں بھی جلتی رہتی ہے. نہیں, میرے دل میں سوال پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے کس نہ کسی دیے کو دیکھ کے لکھا ہوگا نا. کیا مبارک صدیقی صاحب اس وقت مٹی کا دیا دیکھ رہے تھے یا پیتل کا دیا؟ یہ تو شاعر ہی بہتر جانتے ہوں گے, لیکن عام طور پر مٹی کے دیے کا تصور زیادہ روایتی ہے, اس لیے ممکن ہے کہ نظم لکھتے وقت ان کے ذہن میں بھی مٹی کا دیا ہی رہا ہو. نہیں, بالکل صحیح ہے, میں ایسے مذاق کر رہا تھا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اور مبارک صدیقی صاحب کی کوئی نظم جو آپ کو وہ یہ مجھے ہوا کے زد میں ہے, ذات میں نہیں ہے. آپ ابھی ذات کہہ رہے تھے, وہ پڑھنے میں آپ کو غلطی ہوئی ہے, زد میں ہے. ہوا کے زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, ہوا کی زد میں دیا جلانا ہی درست ہے. بہت شکریہ اصلاح کرنے کا. نارمل لکھنے میں تو مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, مگر وہ مبارک صدیقی صاحب کی یہ نظم اتنی دفعہ سنی ہے, اتنے ایکٹرز نے پڑھی ہے, فلم سٹار لوگوں نے پڑھی ہے, میڈیا کے لوگوں نے پڑھی ہے کہ یہ بہت زیادہ وائرل ہوئی. یہ نظم جو ہے نا, بہت ساری نظمیں وائرل ہوتی رہتی ہیں مبارک صدیقی صاحب کی. جی بالکل احمد بھائی, مبارک صدیقی صاحب کی شاعری میں جو سادگی اور گہرائی ہے وہ لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہے, اسی لیے ان کی نظمیں اتنی مقبول ہوتی ہیں اور مختلف فنکاروں نے انہیں اپنے انداز میں پیش کر کے مزید مشہور کر دیا ہے. نہیں, میں یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ اکثر شاعر ساری زندگی شاعری کرتے رہتے ہیں, وہ اپنے علاقے یا محلے میں مشہور ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ اپنے مرنے کے بعد مشہور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مبارک صدیقی صاحب کو لمبی زندگی دے. وہ اپنی زندگی میں, اپنی جوانی میں اس قدر مقبول ہوئے ہیں کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا کوئی شاعر نہیں دیکھا. آپ کی نظر میں کوئی ہے؟ جی احمد بھائی, کچھ شعراء کو زندگی میں ہی بہت مقبولیت مل جاتی ہے, جیسے فیض احمد فیض اور احمد فراز. مبارک صدیقی صاحب بھی انہی خوش نصیب شعراء میں سے ہیں جنہیں لوگوں نے ان کی زندگی میں ہی بہت سراہا. جی نہیں, یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہے نا. یہ مبارک صدیقی صاحب کی جو نظم ہے نا, یہ انڈین پڑھ رہے ہیں, یہ بنگلہ دیشیوں کو پتہ ہے, یہ پاکستانیوں کو پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے, بچے کو پتہ ہے, بزرگ کو پتہ ہے, عورتوں کو پتہ ہے, جو فلمی لوگ ہوتے ہیں جو, وہ بھی اس کی مبارک صدیقی صاحب کی نظمیں پڑھ رہے ہیں. جی بالکل, یہ مبارک صدیقی صاحب کی شاعری کی خوبصورتی اور آفاقیت کا ثبوت ہے. ان کی نظمیں دلوں کو چھو لیتی ہیں, اسی لیے سرحدوں سے پرے بھی مقبول ہے. یہ ان کی شاعری کی بڑی کامیابی ہے. اچھا, اور آپ جانتی ہیں مبارک صدیقی صاحب کا انتہائی خوبصورت اور پیارا لہجہ ہے بولنے کا؟ جی احمد بھائی, مبارک صدیقی صاحب کا لہجہ بھی ان کی شاعری کی طرح نرم اور دلکش ہے. ان کی آواز میں جو مٹھاس اور سادگی ہے وہ ان کے کلام کو مزید دل نشین بنا دیتی ہے. اور اسی طرح آپ شاید جانتے ہیں کہ نہیں, مبارک صدیقی صاحب ایک بہترین جو ہے نا, بہت پائے کے موٹیویشن سپیکر بھی ہیں,
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مطلب جو بات بیان کرتے ہیں لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں. اس میں ہنسی مزاح بھی ہوتا ہے, سیریس بھی ہوتا ہے, ایموشنل بھی ہوتے ہیں مطلب باتوں میں. ان کا بات کرنے کا انداز بہت پیارا ہے. جی احمد بھائی, مبارک صدیقی صاحب کا انداز بیاں واقعی بہت مؤثر ہے. ان کی باتوں میں جو حکمت, مزاح اور جذبات کا امتزاج ہوتا ہے وہ سننے والوں کو متوجہ کر لیتا ہے. یہی ان کی شخصیت کی خوبصورتی ہے. ہاں, اور اس کے ان کے اندر مزاح بھی پایا جاتا ہے. وہ چاہیں تو ہزاروں کا مجمع ہو وہ ہنسا دیتے ہیں, اور چاہے تو وہ رلانا ہو. یعنی یہ بہت بڑا ایک فن ہوتا ہے انسان کو, ہر انسان کو اس طرح کا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دین نہیں ہوتی کہ وہ ہزاروں کا مجمع ہو اسے ہنسا دیتے ایک سیکنڈ میں. ہزاروں کا مجمع ہو, انہیں کوئی ایموشنل سی بات بتائیں گے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. بالکل احمد بھائی, یہ واقعی ایک خاص صلاحیت ہے. مبارک صدیقی صاحب جیسے فنکار اپنے لفظوں سے لوگوں کے جذبات کو چھو لیتے ہیں. یہ ان کی شخصیت کی گہرائی اور ان کے فن کی بلندی کی دلیل ہے. ہر لفظ دل سے نکلتا ہے, اسی لیے سیدھا دلوں تک پہنچتا ہے. ایسے فنکار بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے سننے والوں پر اتنا گہرا اثر چھوڑتے ہیں. کیا انہیں فنکار کہیں گے یا شاعر کہیں گے؟ ان کے لیے کون سا الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں بہترین جو الفاظ ہیں؟ احمد بھائی, شاعر تو ظاہر ہے ان کی بنیادی پہچان ہے, لیکن فنکار بھی درست ہے کیونکہ وہ اپنے فن میں ماہر ہے. ان کے لیے مؤثر خطیب یا مؤثر مقرر جیسے الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں جو ان کے انداز گفتگو کو ظاہر کرتے ہیں. میں ایسے کروں گا, مبارک صدیقی صاحب سے درخواست کی تھی میں نے, اور انہیں کیمرے میں لے کے آؤں گا اور ان سے باتیں کریں گے, اور پھر ان کا ایک انٹرویو لیں گے جو ایک یادگار ویڈیو ہوگا جو ہمارے اے آئی کے کمپیوٹر کے ذریعے سے, یعنی جو روبوٹ کے ذریعے سے. اکثر میری لکھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, دوستوں سے دراز ہے کہ وہ معاف بھی کر دیا کریں. تو وہ میں نے پہلے بھی کرتا تھا, اب بھی شاید کرتا رہوں, شاید میری دیر سے اصلاح ہو. یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے احمد بھائی. ان کا انٹرویو یقیناً ایک یادگار ویڈیو ہوگی. آپ کی تحریر میں چھوٹی موٹی غلطیاں کوئی مسئلہ نہیں. اہم بات یہ ہے کہ آپ کا پیغام دل سے نکلتا ہے, اور یہی سب سے مؤثر چیز ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ.